السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب 3 دن سے بھوک سے بے حال تھا، نہ پانی ملا نہ روٹی، پھر بھی اس نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنے پاس موجود آخری روٹی کو محفوظ رکھا۔ ایسے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑا جاتا۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے بندے کی جس کی زندگی کی سب سے بڑی طاقت تھی درود پاک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت۔ یہ واقعہ ہے مولانا قاسم صاحب کا، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے، آمین، جو کبھی ایک معروف عالم دین اور مدرسہ کے سربراہ تھے۔ زندگی کی گردشوں نے انہیں کس مقام پر پہنچایا تھا، یہ سن کر آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں گی۔ ملتان کے ایک قدیم اور سنسان مزار کے کنارے ایک چھوٹے سے حجرے میں وہ رہتے تھے۔ وقت کے ساتھ ان کے پاس نہ تو تعلیم کا ساز و سامان رہا، نہ گھر، نہ کوئی سہارا اور نہ ہی کھانے کو کچھ۔ 3 دن سے وہ کچھ کھائے پیے نہ تھے، مگر ان کے لبوں سے ہر وقت نکلتا تھا وہ کلمہ جو ان کی روح کی آخری آس تھی، اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک وسلم۔ چوتھے دن ایک معصوم عورت ان کے پاس آئی۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے بنی ہوئی ایک خشک روٹی مولانا کو دی۔ روٹی تو عام سی تھی، مگر اس کے پیچھے ایک درد بڑی محبت چھپی تھی۔ مولانا قاسم نے جب وہ روٹی ہاتھ میں لی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے دل ہی دل میں کہا، اگر یہ روٹی میں کھا جاؤں تو شاید جان بچ جائے، مگر اگر میں اسے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رکھ دوں تو شاید اللہ تعالیٰ میرے نصیب بدل دے۔ دل کی گہرائیوں سے انہوں نے وہ روٹی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کر دی اور سجدے میں گر پڑے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بھوکا ہوں، مگر یہ تھوڑی سی چیز میں نے آپ کے نام کر دی ہے۔ اسی رات جیسے ہی وہ سوئے، ان کے حجرے میں ایک نورانی چمک پھیل گئی۔ پورا کمرہ ایک روشنی کے سمندر میں ڈوب گیا اور اچانک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانی ذات وہاں جلوہ گر ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف رحمت بھری نظر سے دیکھا اور کہا، قاسم، تم نے سب کچھ دے دیا، اپنی آخری طاقت بھی ہمارے لیے وقف کر دی۔ اب ہم تمہارے لیے وہ سب کچھ لے کر آئیں گے جو تم نے کھو دیا تھا۔ صبح ہوتے ہی ایک بزرگ عالم نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ حضور نے فرمایا ہے کہ مولانا قاسم صاحب کی خدمت کرو۔ یہ سن کر لوگ ملتان بھر سے ان کی مدد کو آئے۔ مولانا قاسم کا مدرسہ دوبارہ کھلا، طلبہ جمع ہوئے اور ان کی عزت و وقار واپس لوٹ آئی۔ لیکن مولانا کے دل میں ایک بات ہمیشہ گونجتی رہی، اگر سب کچھ چلا بھی جائے مگر درود پاک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کبھی دل سے نہ جائے۔ اگر آپ کی زندگی کی سخت گھڑیوں سے گزر رہے ہیں، اگر آپ کے پاس کچھ نہیں بچا، تو بس اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیں اور درود پاک پڑھیں۔ ہر سانس کے ساتھ، ہر آنسو کے ساتھ درود کا ورد کریں۔ یقین جانیے وہ روزی، عزت اور سکون آپ کے دروازے خود بخود لے کر آئیں گے۔ زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وظیفہ۔ روزانہ تہجد کے وقت یا سونے سے پہلے 1000 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک وسلم۔ یہ پڑھتے ہوئے دل سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی محبت اور قربت کو محسوس کریں۔ یہ وظیفہ 11 دن تک مسلسل کریں، پھر دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں اللہ کی رحمتوں اور نور کی روشنی کس طرح بڑھ جائے گی۔
یقین، صبر اور درود پاک کی محبت سے بڑی کوئی طاقت نہیں۔ یہی وہ راستہ ہے جو آپ کو مشکل وقت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک لے جائے۔ تو ناظرین، اگر آپ ایسے مزید مشاہدے، حقیقی واقعات سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کون کون درود پاک پڑھتا ہے، اور اپنا کوئی بھی تجربہ جو آپ کے ساتھ جڑا ہے تو ضرور شیئر کیجیے گا۔ ایک نئے مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ ہے۔